اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا نے کفار کو پلٹا دیا ان کے غضب کے ساتھ، ان کے غصے کے ساتھ ان کو واپس پلٹا دیا۔ یہ آیت جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جنگوں کا زمانہ ہے اور شوال میں ویسے ہی 3 غزوے ہوئے ہیں۔ پہلا غزوہ احد، جس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ ابھی غزوہ احزاب، غزوہ خندق۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک لشکر نہیں تھا، لشکر تھے جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے، اور اس لشکر میں صرف کفار مکہ نہیں تھے، جس میں بنی نذیر وغیرہ کے یہودی بھی شریک تھے۔ کچھ یہودیوں کو رسول خدا نے مدینے سے نکال دیا تھا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے۔ کچھ مدینے سے 2 میل باہر رہتے تھے، وہ بھی اس کے اندر شریک تھے۔ اور یہودیوں نے ہی کفار مکہ کو مسلمانوں کے خلاف تیار کیا تھا۔ کفار مکہ کے سردار اس وقت بھی ابو سفیان تھے، اور جنگ خندق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول خدا نے اپنے اصحاب کرام سے مشورہ لیا تھا، تو جناب سلمان فارسی، جن کو سلمان محمدی یعنی سلمان منا اہل البیت کہا گیا ہے، جو کہ ایرانی تھے، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ایران میں اگر جنگ ہوتی ہے تو دشمن کے مقابل میں اگر ہمارا لشکر کم ہوتا ہے تو ہم خندق کھودتے ہیں، گڑھے کھود کے اس میں آگ جلا دیتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ آسانی سے ہمارے شہروں پہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب سلمان کا یہ مشورہ پسند آیا، اور رسول خدا نے جناب سلمان کے کہنے پر تمام مسلمانوں کو لگایا، اور تمام مسلمانوں نے، حتیٰ کہ رسول خدا بھی اس میں شریک تھے، مدینے کی خالی جگہیں جہاں پہ پہاڑی ایریا نہیں تھا، ان جگہوں پہ خندق کھودی۔ اسی وجہ سے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔